ڈاکٹر صاحب، تعریف کی بات، ڈیفینیشن بدعت کے حوالے سے میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. وہ جو حدیث انہوں نے پڑھی تھی ابھی، یہ حدیث بتائی کس نے؟ رسول اللہ نے بتایا. یہ تو سوچ لیں نا ذرا کہ حضور ہی کہہ رہے ہیں نا یہ میرے صحابی ہیں کہ بعد میں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. تو یہ کون سنا رہا ہے؟ خود نبی پاک سنا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے. تو یہ نبی کے علم پر ہے. تو بات آتی ہے بدعت، عام تعریف یہ کی جاتی ہے وہ نیا کام، وہ نئی بات جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے، اس کو بدعت. کچھ یہ تعریف کرتے ہیں. میں بدعت کی تعریف یہ کرتا ہوں وہ نئی بات، وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح. میرے الفاظ دیکھ لیں، جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. ادلہ شرعیہ 4 ہیں. جس طرح بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اگر زیادہ ٹائم ہو تو بات کر سکوں گا، میں نے پورے اس پہ تفصیل لکھی ہے. ہم کسی چیز کو حکم کو بڑھاتے نہیں ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں، صرف اس کو حاصل کرنے کا طریقہ. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ حکیم نے نسخے میں لکھا بنفشے کا شربت. اب بنفشے کا شربت نسخے میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے دیگچی لائے، لکڑیاں لائے، چولہا لائے، چینی لائے، چمچہ لائے، یہ جتنا سامان لائے ہیں تیار کرنے کے لیے ہے. یہ نسخے میں اضافہ نہیں ہے، نسخے کو مکمل کرنا. صحیح. تکمیل النسخہ ہے، زیادت فی النسخہ نہیں ہے. صحیح. لوگ جو بدعت یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی چیز ایجاد کر لی. بدعت کے معنی ویسے نئی چیز کے ہیں. اب کل بدعت دلالہ، یا وہ ما لیس منہ فہو رد والی حدیث پڑھنے والے انصاف نہیں کرتے. وہ ہر محبت کو بھی بدعت کہتے چلے جاتے ہیں. یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے، بلا شبہ ہے، لیکن کب؟ جب صحیح بدعت ہو. اور اگر بدعت نہیں ہے تو اس کو بدعت کہنا بری بدعت ہے، اس سے بڑی. یہ جملہ میرا ذہن میں رہے. ہم لوگ دین میں نئے کام کیا ہوتے ہیں ایجاد کرنے؟ جی آج کل جو فوکس کیا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، مثلا میں نبی کا نام چوم رہا ہوں، اس کو بدعت کہہ دیا. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام پڑھ رہا ہوں، اس کو بدعت کہہ دیا. میلاد شریف منا لیا، اس کو بدعت کہہ دیا. 11ویں شریف کہہ لی، اس کو کچھ حرام کے درجے میں لے جاتے ہیں، کچھ ان جائز کاموں کو بدعت. میرا تو یہ قطع کلامی کی معذرت کہ ان کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا. وہ تو متجددین ہیں جو کنفیوژن کو درست کرتے ہیں. کہتے ہیں جی میں کنفیوز ہوں کہ پردہ ہے کہ نہیں. کہنے نہیں کرے، پردہ نہیں ہے تو کنفیوژن دور ہو گئی. آپ چھوڑ دیں اور بہت ساری چیزیں، کنفیوژن دور ہو گئی. تو وہ بدعت نہیں ہوگی وہ جو متجددین کر رہے ہیں، پردہ چھڑوا رہے ہیں. معاف کیجیے گا، وہ اللہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کرنا، اندازہ لگانا، مسئلے کا حل، جس کو استنباط، استدلال، استخراج یہ لفظ کہے جاتے ہیں. ایک ہے اس کے مقابل. قرآن و حدیث کے مقابل جو قیاس کرے گا وہ شیطان. شیطان نے قیاس کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابل. تو یہ جو کہتے ہیں پردے کی بات اور یہ دوسری باتیں، یہ قرآن حدیث کے مقابل بات کرتے ہیں. تو قرآن حدیث کے مقابل بات کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، اور اس کے لیے واضح احکام ہے، کوئی رعایت نہیں. علماء اہل سنت یا مسلک حق اہل سنت میں الحمدللہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ہلاکی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رہے، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، ذمہ داری سے ہمارا کوئی عمل بدعت کی وہ تعریف جو دوسرے کرتے ہیں اس میں پورا نہیں. ٹھیک. بیسوی صاحب دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں. محترم نے 2 بار کہا کہ عقیدے میں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا مقام ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کس چیز سے استفادہ کیا جائے گا؟ تو حدیث پہ والعقل اصل دین. ہاں، تو یہ میسیج ذرا کلیئر کرنا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کی گئی کہ التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفکر کرنا
70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اللہ مطلب سبحانہ وہ کہ وتعالیٰ کی دین میں عقل استعمال کرنا، اپنی مرضی سے عقل سے اگر کوئی غلط یہ فہمی کہنا تو ہم چاہتے اس کو ہیں، اپنی مرضی سے اپنی عقل سے دین نہ بنانا، بلکہ دین میں عقل دین استعمال میں کرنا. عقل استعمال تاکہ قرآن و حدیث کو یہ فرق ہو جائے. بہتر سمجھا جا سکے. دیکھیے بدعت کی یہ تعریف کی گئی ہے ما لیس بجزء دین یجعل جزء دین، وہ چیز جو دین کا جز نہیں ہے اس کو دین کا جز قرار دے دیا جائے. اب اس کی 100 مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان بہت سی چیزیں انجام دے رہا ہے. آج کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہے، آج جہاز استعمال کر رہا ہے. اب عمرہ کے لیے جہاز پہ جانا یہ کہہ کے کہ یہ دین کا حصہ ہے، مثال اسی دے رہا ہوں تاکہ پھر اختلافی گفتگو نہ شروع ہو جائے، اسے بدعت کہا جائے گا. لیکن آپ کو عمرہ پہ جانا ہے، اس کا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی سواری آپ نے استعمال کرنی ہے، چاہے وہ خچر ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ جہاز ہو، چاہے وہ گاڑی ہو. تو اب آپ یہ کہہ کر کہ جناب یہ دین کا لازمی حصہ ہے کہ ہوائی جہاز میں ہی جایا جائے، یہ بدعت کہلائی. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک عمل کو انجام دینے کے لاؤڈ لیے اسپیکر بھی بدعت تھا. لاؤڈ اسپیکر بدعت تھا، بہت سی چیزیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہم لسٹ کھولیں گے نا تو بہت جس چیز کو دین نے اس لیے کہہ رہا ہوں آج بدعت کی صحیح تعریف ہو جائے. جی بڑا پریشانی اسی کو عرض کریں کہ جس چیز کو دین نے اپنا حصہ قرار نہیں دیا، اس کے استعمال سے بھی منع نہیں کیا، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا چائے، افطار کے وقت چائے کا مجھے بہت شوق ہے، میرے گھر والے کہیں مولانا وہاں جا کے کیوں کہتے. اب میں کہوں کہ جناب افطار کے وقت پکوڑے اور چائے جو ہیں افطار کا لازمی حصہ ہے، اور اگر یہ نہیں کھائے تو روزہ نہیں ہوگا، یہ بدعت ہو جائے گی، یہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ افطار کے وقت مجھے یہ پسند ہے تو نہ یہ بدعت ہوگی نہ یہ حرام ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میلاد کو بھی اسی زمرے میں لائیں گے. جی میلاد کو بھی لاتے ہیں، میلاد کی شیرینی کو بھی لے آتے ہیں. مگر میلاد بھی کوئی، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ لازمی ہے دین کا، یہ تو عشق اور عقیدت. ڈاکٹر صاحب میلاد کے لفظ کو ہی دیکھیے نا، پیدائش ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق تو پیدا ڈاکٹر نہیں صاحب ہوتا. اگر یہ چیپٹر اور کھولیں وہ گے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، قرآن کی آیت دے رہا ہوں، اس کے بعد کس کی جرأت ہے بدعت کہے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سی ہماری بات بھی تحمل سے سن لیجیے گا اس میں، کہ تاکہ ہم بھی اپنا موقع بیان کر سکیں اور سب مسلمان بھائیوں کے سامنے بات واضح ہو جائے. بدعت ایسی چیز ہے، اتنی خطرناک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کا آغاز اس سے فرماتے جو کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. یہ بدعت ہے کیا؟ رسول اکرم، ساریہ بن ارباد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ کو صحابہ کو واعظ فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بہت اثر ہوا، سب رو رہے اور اللہم خنین، ہچکیاں بند گئی روتے روتے. تو جب واعظ ختم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا کأنہ وعد مودع، ایسے لگتا ہے جیسے آخری واعظ ہے یہ آپ کا. ماذا توصینا یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ کی کیا وصیت ہے، ہم کیا ہے کہ ہم حق پر رہیں. آپ نے فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا. دیکھنا کہ میری سنت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها، میں تمہیں ایسی روشن راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی روشن ہے. اور بدعت جو ہے وہ چیز ہے جو دین میں کی جائے. فرمایا من احدث فی امرنا، اس دین میں جس نے کیا وہ کیا ہے، کسی امر کو ہم کہیں کہ یہ عبادت ہے، اس کے کرنے میں سے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھے، اس کو ہم دین کا جز بنا دیں، عبادت بنا دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے کل عبادت لم یتعبدها النبی صلی اللہ علیہ صحابہ فلا تتعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو رسول اکرم نے کیا آپ کے صحابہ اس کو نہیں کرو.
अल-इत्तिसाम में ये रवायत है, किताब अल-इत्तिसाम में, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ीर तालीम थे कूफा में, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मूसा अशरी को गवर्नर बनाया था। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, लोग जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनमें से एक साहब कुछ खजूरें रखी हुई हैं, गुठलियाँ रखी हुई हैं। एक साहब सब्बिहू में आता 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह को, दूसरा सब्बिहू कब्बिरू में आता सुबहान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला रसूल के सहाबी हैं, तो आपको ये देखा कि अल्लाह के रसूल ने तो ऐसा नहीं हमें सिखाया जैसे ये कर रहे हैं। गुठियाँ रखी हुई हैं और एक आदमी पुकारता है, सब लोग शुरू हो जाते हैं। तो हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह, हालांकि गवर्नर है, पुलिस चाहते पुलिस को उठा सकते हैं, मूसा अशरी गवर्नर थे। तो लेकिन आपने वज़ीर तालीम है जो उनके मुदाखलत, आप गए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के पास, अभी आप ज़ोहर के निकले, लोग बैठे हुए आपके इंतज़ार में। तो जब आए तो आप फरमाया लक़द रअयतु फ़िल मस्जिद शैअन जदीदा, हज़रत मैंने मस्जिद में एक नई चीज़ देखी है। तो आपने फरमाया क्या देखा? फरमाया ऐसे ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं घेरा डालकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आप तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कुमु माँ बालिया कफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम तुक्सर अवानी है वदात व खस्म तबतादिऊना, अभी तो अल्लाह के रसूल का कफन में मैला नहीं हुआ, आपके बर्तन में टूटे जिनमें खाए हुए, आपने एक दिन शुरू कर दिया कुम फस्तखरिजू मिनल मस्जिद, इनको निकाल दो। तो एक आदमी को देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूम में खड़ा, उसका नाम इसराइल बुखारी क्यों है। आपने फरमाया ये क्यों खड़े या रसूल, इसने कहा कि मैं आपका खुतबा धूम में खड़े होकर सुनूँ। आपने फरमाया कुम को लोग बैठिए, आकर इधर बैठ जाए इधर आकर, समझे ना। तो इबादत वो है जिसको हम अपनी तरफ से इबादत बना लें और इबादत बनाकर उसको दीन का हिस्सा, उसके फ़ज़ाइल बयान करें। फिर ये जो ये नहीं करेगा जनाब वो तो ऐसा है, जो नहीं करेगा, ये अजीब बात है। जब जिस लोगों में बिदत आ जाती है फिर उनके लिए बिदत की अहमियत सुन्नत से बढ़ जाती है। सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ये ना करें जैसा आप फरमा रहे हैं कि हम ये ना करें कि अगर ये करेगा तो ऐसा होगा, ये करेगा तो ऐसा होगा, और दीन का हिस्सा भी ना बनाएं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में इश्क में करें तो वो भी बिदअत होगी। अगर ये बातें आप कैसे यानी कैसे करें, क्या मिसाल के तौर पर ये मिसाल मैं समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिलाद है, हम नाते पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़, हम ये नहीं कह रहे कि इसके ये फ़ज़ाइल हैं, ये सवाब मिल गया, ये कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ मोहब्बत में पढ़ रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? इबादत की अर्ज से कर रहे हैं ना कि अल्लाह इसका अजर देगा। इबादत की हम इसकी नीयत यही है ना, इसकी नीयत यही है ना। अब ये अमल जो है, देखो ये अमल जो है आपकी तरफ रसूल की तारीफ बयान करें। ठीक है आप कीजिए, जैसे सीरत नबी का जलसा है, ये है, समझा, सीरत नबी का जलसा इस्लाम की तबलीग और तरगीब जो मतलूब है। सीरत नबी का जलसा कहाँ पे आया? नहीं मतलब बात करो उसमें, हम उसको नहीं कहते इसके करने से ये होगा, ये जो ये नहीं करेगा उसके रसूल में नहीं करेगा। सहाबा में कहीं जिक्र मिलता है? वो एक ज़रूरत लोगों की तालीम तरबियत के लिए है। सीरत नबी के जलसे का सहाबा में जिक्र मिलता है, सहाबा की तारीख में जिक्र मिलता है, मिलता है क्या? सीरत, एक मिनट मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ हुजूर, सीरत नबी के जलसे का सहाबा की तारीख में कहीं जिक्र? देखिए ये सीरत नबी का जलसा, ये तकरीर, ये इस्लाम की तालीम और तरबियत के लिए, इसके दीन का जुज़ नहीं है। अगर आप जलसा नहीं करें, देखो अगर दीन का जलसा आप जलसा नहीं करेंगे तो हम आपको ये नहीं कहें कि आप आशिक़ रसूल नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं। ये जैसे अब हम जो मिलाद नहीं करते, हम उनके बारे में ये तो ये बस ऐसे लोग हैं, ये तो रांधे हुए लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, समझे ना। ये चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को शक और शुबा नहीं है कि कुफर और शिरक के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो बिदअत है। और नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया कि जिसने बिदअती की ताज़ीम की उस तरह है कि जिस तरह उसने पूरे इस्लाम की इमारत को गिरा दिया। अब बिदअत है क्या? उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया कि कुल्लो बिदातिन दलाला, कुल्लो बिदातिन दलाला, और पहले फरमाया कि हर वो नया काम जो हमारे दीन में शुरू किया जाए तो वो बिदअत है। डॉक्टर साहब ये बात ज़हन में रहे कि बिदअत का मतलब ही ये होता है कि नया काम, लेकिन हर वो नया काम कि जो उसूल से साबित ना हो, ये बड़ी आम बात है। हर ऐसा काम जिस पर कुरान और सुन्नत का कोई उसूल मौजूद ना हो, अगर आप ये कहें कि ये फलां काम इसी तरह से आप कुरान और हदीस से साबित करें, ऐसी तो हज़ारों लाखों चीज़ें वो हैं कि जो हम सारे मसालक सारे मज़ाहिब वाले कर रहे हैं और वो सेम इट इज़ कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं। टीटीपी वाले तो कर ही रहे, सब कुछ साबित करें। मसलन उन्होंने एक इरशाद फरमाया कि सवाब की नीयत से वो काम हो,
یقیناً تمام جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں وہ سیرت النبی کے جلسے، ختم قرآن کے جلسے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس عنوان کے ساتھ جلسہ سیرت النبی، اس اہتمام کے ساتھ پوری تاریخ میں آپ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اب اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا، تو اس پہ اصول لایا جائے گا۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، نبی کا ذکر کرو، یعنی اللہ اور نبی کا ذکر یہ اصول ہے۔ اب اس کی ہر وہ صورت جو کسی بھی صورت میں ہو وہ جائز ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، یہ قرآن کا اصول ہے کہ ہر وہ نعمت اور رحمت جو تمہیں میسر آئے اس کے ملنے پہ تم خوشی کا اظہار کرو، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب ہر وہ ایسا کام جو شریعت سے منع نہ ہو اور وہ طریقہ خوشی کے اظہار کا کیا جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نیا ہے، بلکہ یہ کہیں گے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جیسے بات چلی میلاد شریف کی یا اور اس طرح کے جو کام ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں تو ہم ان کو اصول سے ثابت کرتے ہیں۔ مثلا میلاد شریف ہم کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں فضل اور رحمت ملے اس پر خوشی کا اظہار کرو، تو کائنات کا سب سے بڑا فضل اللہ کا رسول ہے، تو ان کے ملنے پہ قرآن کے کہنے پہ ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب خوشی کے اظہار میں بھی ہم شریعت کے پابند ہیں کہ ایسی خوشی کا اظہار نہیں کرنا کہ جس سے پھر آگے شریعت کی پامالی ہو۔ لہٰذا ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ خوشی کے اظہار میں ناچ، بھنگڑا، بھنگ، اختلاط مرد عورت کا یہ منع ہے، بھلے تم اس کو رسول اللہ کی خوشی کا نام دے کے کرو، کیونکہ یہ ایک ممانعت اس کے اوپر موجود ہے۔ لیکن ایسا کام کہ جس میں ممانعت نہیں ہے، مثلا نعت پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ نے رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے جس سے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت اجاگر ہو، تو یہ کام ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نیا ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم کتاب ہے، اس کے اندر وہ یہی لکھتے ہیں کہ باوجود کہ علامہ ابن تیمیہ اتنا سخت آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں جو لوگ رسول اللہ کی محبت میں نبی پاک کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب یہ جو چیز ہے، میں اس پر ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ ہر وہ کام کے جو شریعت کے اندر ہو وہ جناب وہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من سنہ سنتن حسنتن فی الاسلام، جس نے اسلام کے اندر ایک نیا کام شروع کیا، یہ سیاق کی روایت ہے، فلہو اجرہ و اجر من عمل بہا، اس کے لیے مثلا اس نے ایک نیا کام شروع کیا اسلام میں، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کیا تو وہ کام اچھا ہے، تو حضور نے فرمایا اس شروع کرنے والے کو بھی ثواب، جو کرنے والے ہیں ان کو بھی ثواب، اور جو دوسرے کریں گے اس کا ثواب بھی اس کے نام ہے۔ وہاں سے استدلال بھی آئے گا کہ صحابہ پھر کیوں نہیں مناتے تھے میلاد؟ میری بات سن لیجیے۔ اگر آپ ایک مثال کو کائنات کی لے لیں اور بجائے اس کے کہ اس کو منفی لیں، مجھے بتائیے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شانہ پکڑ کے فرمایا نا من کنت مولا فہد علی مولا۔ مجھے بتا دیجئے کیا یہ سیرت کا جلسہ نہیں تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے؟ تو اگر اب ہم رسول کی شان میں کوئی جلسہ کرتے ہیں تو اس کو بدعت کیسے کہا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہی آ رہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ صحابہ نے یہ کیا۔ بات یہ کہ جو مولانا نے فرمایا ہے من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ، سنہ کا ابتداء نہیں کہا۔ یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے مولانا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وفد عبد القیس مسلم شیخ کی روایت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے ابھارا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ناگوار گزرا، پھر ایک آدمی پیچھے سے اٹھ کر آتا ہے، وہ ایک بھری ہوئی تھیلی رسول اکرم کی گود مبارک میں رکھ دیتا ہے، تو آپ نے اس وقت فرمایا من سنہ فی الاسلام میں سنتا حسنہ، یہ طریقہ یہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ تو اسلام میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ایک صدقہ اور خیرات، صدقہ اور خیرات اسلام میں ثابت ہے،
یہ ایک اس نے اپنی طرف سے ایک اپنی کوشش پہل کی، ذہن سے یہ کام شروع کیا. یعنی اسی شروع طرح نہیں ہم کیا. کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو جس کا تعلق عظمت رسالت مآب کے ساتھ ہو، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، سیرت کا ہو، جلوس کا ہو، میلاد کا ہو، جلسے کا ہو، جس طرح بھی ہو، چونکہ اس کی اصل کیا ہے؟ عظمت و شان مصطفیٰ ہے، لہذا وہ کام درست ہے. دیکھیے مولانا جس صاحب، طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ- رسول اللہ کے صحابہ نے آپ- کیا یا نہیں کیا، تو سوال یہ کہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا حدیث کی ترویج کے لیے کانفرنس کی ہے، حدیث کانفرنس؟ رسول اللہ کے صحابہ نے بخاری، سیرت النبی کا کیا، ختم بخاری کیا. یہ تمام کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اس کی وجہ سے حدیث کی خدمت ہو، حدیث کی طرف تڑپ ہو. حالانکہ صحابہ ہم سے زیادہ نہیں حدیث کے وہ ماننے والے تھے، ہم سے زیادہ رسول اللہ آپ سے کیا محبت فرمائیں نہیں گے اس کرتے بارے تھے. میں کہ صحابہ کی نہیں کرتے تھے؟ پھر میں یونس صاحب جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے میں ایسے موضوعات میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ دیکھیں نا اس لیکن- حدیث کا حصہ ہے نا جس میں چلیں- کچھ لوگ رہ جائیں گے، جن میں کچھ لوگ رہ جائیں گے. بدعت حدیث کی روشنی میں علماء نے، اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تعریفات کی ہیں، لیکن جو زیادہ مستند اور بہتر تعریفات ہیں وہ یہی کی جاتی ہیں کہ دین میں ایک نئی چیز اور پھر اس چیز کو اس دین کا حصہ سمجھ کے اس کو لازم پکڑ لینا، صحیح. یہ اصولاً بدعت کہلاتا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں ایک ثواب کی نیت سے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت، کوئی حرج، کوئی ممانعت دین بھی نہیں سمجھتے ہے، اسے، اور دین بھی نہیں سمجھتے. دین بھی اصولاً اس چیز سے آپ کو روکتا نہیں خود ہے، عالم منع آن لائن نہیں کو کیا کرتا. کہیں گے آپ سر؟ جی عالم آن لائن کو کیا کہیں گے؟ یہ جو آج مثلا علماء کا عالم جو آن پروگرام لائن ہوتا کو عالم آن ہے، لائن یہ ہی جو کہیں گے. معذرت کے ساتھ مطلب یہ جو پروگرام ایسا ہی ہوتا سے ہے عالم آن لائن ہی ورنہ کہہ تو رہا ہے. پھر یہ بھی بدعت کہنا ہو جائے گا. عالم آن لائن. یا یہ جو گمشدہ بچوں کو بھجواتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی بدعت ہو جائے گی. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، مجھے بات تو کرنے میں، جی مجھے بات تو کرنے میں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئی چیز، لیکن اس چیز کو آپ دین کا حصہ نہ سمجھیں، یا اگر دین کا حصہ سمجھیں تو اس کو لازم نہ سمجھیں. جیسے ابھی عید کا موقع آئے گا تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے کہ گلے ملنا یہ بدعت ہے، یہ بھی دین میں ایک نئی بگاڑ ہے. لیکن اس حوالے سے بھی میری طرف سے یہی لوگوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے ایک کلچر ہے کہ ہم ہر خوشی کے موقع پر گلے ملتے ہیں اور ہر غم کے موقع پر بھی معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. شادی بیاہ میں، ولیموں میں، دیگر تقریبات میں ہم گلے ملتے ہیں. تو خوشی بھی ایک، عید کے دن بھی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی خوشی کا اظہار کر کے اور ہم ہم اسے گلے دین کا حصہ ملتے نہیں بنا ہیں. رہے. اور ہم دین کا کچھ حصہ ثواب یہ سمجھتے ہیں. سمجھ کے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ملیں گے تو جناب ہم یہی چیز ہم نے نہ اس کو فرض سمجھا ہے، نہ واجب سمجھا ہے، نہ پھر تو سنت صحیح ہے نا. سمجھا جی ہے. نہیں مطلب تو صحیح اس میں تو کوئی ہے. خباہت اتنا تو آسان کر جی دیا. جی یہ کہ ہم اگر اس کو ہم اس طرح کریں جیسے عبادت اس کے بغیر ہمارا اسلامی مکمل نہیں تو گناہ سمجھ اگر یہ کے کر کریں. تو نہیں گناہ نہیں نہیں، ہوتا. ایسا اگر گناہ اگر کہیں کہ اس کے بغیر ہمارا جو نہیں کرتا وہ شخص جو ہے یہ وہ تو نہیں، راندہ نہیں درگاہ کچھ نہیں ہے. کہہ یہ رہے. چیز جو ہے نا نہیں، یہ کوئی چیز نہیں کہتا. نہیں کوئی بھی نہیں جو کہتا. نہیں کر رہا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی میلاد نہیں مناتا تو وہ مسلمان اچھا، ہے. نہ بات منائے، ہے. ہم منا رہے ہیں، ہمیں غلط جو نہ ڈاکٹر کہیں. صاحب نہیں کر رہا اس سے کوئی تعلق. یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل یقربک الجنہ الا وقد امرتک بذالک وما من عمل یقربک الا وقد نہیتک من ذالک. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرنے وہ مگر میں نے اسے تمہیں کرنے کا حکم وہ دیا. بات سمجھ گئے. مقصد یہ طے ہو گیا نا کلیہ کہ جو نہیں کر رہا وہ بھی صحیح ہے اور جو کر رہا ہے اس کو بھی برا نہ کہا جائے. ہاں نہیں تو لیکن یہ اس کو ہم دین اس کا عمل جز کو بنا غلط دیں بنا رہے گے. ہیں. یہ نہیں دین کا بنا جز رہے. بنا دیں آپ گے. اس عمل کو غلط نہیں کہتے ہو نا، حرام بالکل. کہتے ہو. یہ آپ حرام بالکل. کہنے کے لیے نہیں بنا قطعی رہے. دلیل چاہیے ہوتی دین ہے. کا جز نہیں بنا رہے. اب بتائیں اب یہ کہ اگر آپ اس کو اس طرح کریں کہ جو یہ تم یہ اس کے بغیر اسلام الیوم نہیں، یہ نہیں سب- یہ نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. یہ سب نہیں کر رہے. اسلام تو مکمل ایک ہو منٹ گیا رہ ہے. گیا، جلدی بتائیں. یہ سب نہیں کر رہے ہیں. یہ سب نہیں اس کر میں رہے. اسلام میں کوئی تراش خراش نہیں شیخ صاحب. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر رہے سب کچھ. ہم تو بس ایک محبت پہ کر رہے ہیں. نہیں ہے نہ دین کا جزو ہے نہ ہم جس ثواب طرح کی یہ وجہ سے کر رہے سیرت ہیں. کے جلسے کیے جاتے ہیں آپ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ مولانا ایک آخری بات ہے کہ اگر سلف صالحین کے عمل کی زندگی میں یہ عمل ملتا ہے، صحابہ کی زندگی میں یہ عمل ملتا ہے، تابعین کی زندگی میں یہ عمل ملتا ہے. ابھی تو سب نے سمجھایا کہ اس کی لسٹ، نہیں تو پھر اگر ہمیں اس کیا کی ضرورت لسٹ ہے؟ چاہیے کہ اہل حدیث حضرات کیا کیا کرتے ہیں، لسٹ میں دیتا ہوں، مجھے صحابہ میں دکھا دیں. میں دیتا ہوں. سیرت کا جلسہ ہی بتا دیں. بات یہ اتنا آسان ہے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں شامل نہیں ہے، جز نہیں ہے، ثواب کی نیت سے نہیں ہے، سب چیزیں مان لی. اب ایسی بیٹھے ہوئے ذکر ہو گیا تو کوئی بری بات تو نہیں ہوئی. اللہ کا ذکر ہوا، اس کے رسول کا ذکر ہوا، ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے. تم تو برے تو نہیں ہے نا. سوشل ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.